السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آج کی ایپیسوڈ کیسے لگی؟ کامنٹس اور لائک ضرور کریں۔ اور کل کی ایپیسوڈ کا شمالہ و شاہنواز خان زادہ پر دوں گی، ساتھ ساتھ خضر خان کی سٹوری بھی آگے بڑھا رہی ہوں، اور فارس کی بھی جلدی ہی دوں گی، شادین اور حیا کی بھی سین دوں گی۔ اب ناول کو جلدی ہی آگے بڑھانا ہے، اس لیے لائک اور کامنٹ کریں۔ اسیر نکاح، قسط 84، تحریر گل۔ شاہنواز خان زادہ جب حویلی آیا کافی تھک گیا تھا۔ ابھی اسے اپنی بے وقوف بیوی کو بھی وقت دینا تھا۔ وہ آج بھی نہیں آتا، لیکن اس کی بیوی نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لینی تھی۔ وہ جانتا تھا، اس لیے تھکن ہوتی بھی آیا تھا، اور ویسے بھی جاتے ہوئے اس بے وقوف کو روتے ہوئے چھوڑ کر گیا تھا۔ پورا دن بے چین اور سکون میں خود بھی نہیں تھا۔ حویلی میں خاموشی تھی، اس کو آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ آج ملازم اور کچھ گارڈز کو وہاں چھوڑ کر اپنی بیوی کے پاس آیا تھا۔ وہ جانتا تھا شک کو صرف وہ ہی دور کر سکتا تھا۔ وہ پہلے انا جان کے کمرے میں آیا۔ آغا جان کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، انا جان تسبیح میں مصروف تھی۔ شاہنواز خان زادہ کو دیکھ کر بولی، تم نے مجھے نہیں بتایا کہ کشمالہ کو لینے خلیفہ خان کا ڈرائیور آنے والا ہے؟ تم خود کیوں نہیں گئے ساتھ؟ مجھے بالکل نہیں پسند حویلی کی بہو ڈرائیور کے ساتھ بنا گارڈز کے جائے۔ تم اچھے سے جانتے ہو نا کتنے مسئلے ہیں ہمارے۔ شاہنواز خان زادہ کچھ نہیں سمجھا تھا۔ کیا مطلب؟ خلیفہ خان کا ڈرائیور آیا تھا؟ شاہنواز خان زادہ کے حیرت سے پوچھنے پر آغا جان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تمہیں نہیں بتایا خلیفہ خان نے کہ وہ کشمالہ کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھی بلوا چکا ہے؟ شاہنواز خان زادہ نے حیرت سے کہا، نہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں معلوم، اور کشمالہ حویلی میں نہیں ہے۔ وہ اب کچھ سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، وہ تو دوپہر کو ہی جا چکی تھی۔ اور کیا صرف ڈرائیور کے ساتھ گئی ہے؟ آغا جان نے اپنی اینک اتارتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہنواز خان زادہ سمجھ گیا تھا، وہ جو صبح بکواس کر چکی تھی وہ اسے سچ سمجھ کر اسی کی وجہ سے وہ یہاں سے گئی بھی ہے۔ وہ وہاں سے نکلا اور اپنے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ جیب سے فون نکالا تو دیکھا جو وہ سائلنٹ کر چکا تھا جرگے کے وقت۔ اب یاد آیا تھا، جہاں خلیفہ خان نے بہت سے کالز کیے تھے لیکن وہ نہیں اٹھا سکا تھا۔ اس کا میسج بھی تھا کہ کشمالہ اس کے گھر ہے، وہ بنا بتائے آئی ہے اور جیسے ہی فارغ ہوتا ہے اسے کال بیک کرے۔ اور اس وقت رات کے 10 کا وقت تھا۔ کشمالہ کی اس حرکت پر اس کا فشار خون بڑھا تھا۔ بے وقوف بیوی، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، بس اس دفعہ میرے ہاتھ لگو۔ جتنا تمہیں پیار اور لاڈ دیتا ہوں اتنا ہی تم مجھے پاگل کرتی ہو اپنی حرکتوں سے۔ تمہارے دماغ میں بہت اچھے سے ٹھیک کروں گا، ساری بے وقوفی ختم ہو جائے گی تمہاری۔ شاہنواز خان زادہ نے خالی کمرے کو دیکھتے ہوئے غصے سے بڑبڑایا تھا۔ ڈریسنگ روم میں گیا، اپنی گھڑی اتار کر مرر ٹیبل پر پٹکی تھی اور غصے سے اپنی شرٹ بھی ریموو کر گیا تھا۔ اور جس قدر اسے بے چینی اور غصہ آیا تھا، وہ واش روم کی طرف گیا اور شاور کے نیچے کھڑا ہوا۔ کشمالہ کی یہ حرکت اسے آگ بگولا کر گئی تھی۔ اس کا بالکل اس کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں، آرام سے کچھ قریب نہیں ہونا، اس لیے بے چینی ہو رہی ہوگی۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا بڑبڑایا۔ داؤد خان زادہ بہت غصے میں تھا۔ خلیفہ خان کو نوشین کا ہاتھ پکڑ کر جانا، مہمانوں کے سامنے اسے بہت سبکی کا احساس ہوا تھا۔ میں اس خلیفہ خان کو جہنم وصل کروں گا، لیکن بس کچھ دیر اور انتظار کر لو خلیفہ خان۔ داؤد خان زادہ کے غصے کو دیکھ کر ہینا بالکل خاموش تھی۔ وہ داؤد خان زادہ کے غصے سے ڈری ہوئی تھی۔ ہاں، اس وقت اگر کوئی سکون میں تھا تو وہ صرف فاطمہ تھی۔ رات کا 1 کا وقت تھا۔ داؤد خان زادہ غصے سے سرخ چہرے کی طرف دیکھ کر وہ بڑی ہی سکون میں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو پہلے ہی سلا چکی تھی، اس لیے ریلیکس انداز میں تھی۔ ہینا نے ہی اسے بتایا تھا کہ وہ اسی طرح تیار ہونا۔ ہینا نے گہری سانس لی۔ انکل، یہ تو ہونا ہی تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ
خلیفہ خان اس طرح سب کے سامنے اسے لے جاتا۔ حنا نے بھی کندھے اچکاتے ہوئے کہا، دیکھ لوں گا اسے بھی، وہ کسی غنڈے سے کم نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ اتنا وقت اپنا ویسٹ کر رہا ہوں۔ وہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آنے والا ہے۔ حنا، جتنی جلدی ہو یہ سب ختم کرو اور اس وقت اور اس کے قریب جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بس نوشین کو اپنی مرضی سے اس سے دور کرنا ہے، اور وہ تب ہی ہوگا جب تم کچھ کرو گی۔ بس اب دور دور سے بہت ہوا، قریب جاؤ اس کے۔ آج کے دن کا فائدہ ہی اٹھانا ہے۔ داؤد خان زادہ کی بات پر فاطمہ نے چہرے پر فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ویسے جتنا وہ آج غصے میں تھا، اس سے لگتا نہیں ہے کہ نوشین کو وہ پھر یہاں آنے بھی دے گا۔ میں نے خلیفہ خان کی مرضی کی بات نہیں کی ہے، میں نے نوشین کی مرضی کی بات کی ہے۔ مجھے نوشین یہاں اپنی مرضی اور اس کے خلاف جا کر چاہیے، وہ فاطمہ کو گھور کر سخت لہجے میں بولا تھا۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کھڑی ہوئی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، تمہاری بیٹی اور داماد کی وجہ سے لوگوں کو سو بہانے کر کے اب مجھے آرام کرنا ہے، پھر پورا دن بچوں کے ساتھ بہت تھکا ہوا گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ حنا بھی اب جانا چاہتی تھی۔ انکل، میں بھی آرام کرتی ہوں، کل سے اپنا کام جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ بھی اٹھی تھی اور وہاں سے نکلی۔ اب اسٹڈی روم میں صرف داؤد خان زادہ ہی رہ گیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، میں تمہارے لیے صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ فاطمہ اپنے کمرے میں آئی، نوشین کو یاد کرتی بڑبڑائی تھی۔ کشمالہ نے اپنا فون چیک کیا، لیکن شاہ نواز خان زادہ کی کال ایک دفعہ بھی نہیں آئی۔ وہ اور بھی افسردہ ہو جاتی تھی اور خالہ اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ اسے لگا شاہ نواز خان زادہ اسے حویلی چھوڑنے کی وجہ سے منائے گا اور دوسرا نکاح بھی کینسل کر دے گا، لیکن وہ جب سے آئی تھی، اب رات کے 3 کا وقت تھا، انتظار کرتے اور روتے، لیکن اس نے ایک میسج تک نہیں کیا تھا۔ میری بچی شوہر کو بنا بتائے یا بنا پوچھے کہیں نہیں جاتے ہیں۔ خالہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، لیکن شاہ نواز خان زادہ پر ان کو بھی بہت غصہ تھا کہ وہ کشمالہ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ وہ جب سے آئی تھی کبھی روتی اور کبھی چپ ہوتی، رات کو بھی بہت دیر سے وہ سوئی تھی۔ خالہ بھی اس کے ساتھ ہی کمرے میں تھی۔ وہ پہلے بھی جب بھی اداس ہوتی تھی، خالہ کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے کال نہیں کی، کیونکہ اب ان کو میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے، وہ رات کو بھی اس لڑکی کے پاس ہی رہنے لگے تھے۔ کشمالہ ایک اور غم یاد کر کے روئی تھی۔ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور پچھلے 3 گھنٹوں سے ہی ایسا ہو رہا تھا۔ وہ ہر بار اس کو یاد کرتی اور کبھی کہتی اس کے بنا نہیں رہ سکتی ہے، اور پھر اگلے ہی گھنٹے اس کی کوئی اور بے وفائی یاد کرتے روتے ہوئے کہتی وہ اب نہیں رہے گی اس کے ساتھ۔ خالہ نے رات کو بڑی مشکل سے اسے سلایا تھا اور صبح خلیفہ خان سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ نوشین نے گھبراتے ہوئے خلیفہ خان کو دیکھا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس لیے ہی بلوایا تھا تمہاری ماں نے کہ اس حسن کا دیدار باقی بھی کوئی کر سکے۔ نوشین نے جلدی سے کہا، مجھے نہیں پتہ تھا حنا آپی کے لیے پارٹی رکھی گئی ہے، میں پتہ چلتے ہی واپس آنا چاہتی تھی، لیکن فاطمہ ماما نے روکا تھا۔ خلیفہ خان نے غصے سے کہا، کیوں پکڑا؟ جانے دو اسے نیچے۔ اس کا وجود پر رہنا یا نہ رہنا ایک ہی بات ہے۔ اب مجھے دکھانے میں شرم، جھجک، گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ سب وہاں کیوں نہیں تھا؟ ہاں، یہاں میرے سامنے تو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے میری جان، اس کو جانے دو نیچے۔ خلیفہ خان نے اسے پیچھے پن کرتا وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ خلیفہ خان، وہ نم آواز میں اٹک اٹک کر اس کا نام لیتے ہوئے بولی تھی۔ خلیفہ خان اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں مرد بھی ہوں گے۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے۔ تمہیں نہیں پتا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں پتا تھا تمہیں؟ اور جب پتہ چلا تو پھر کیوں کھڑی تھی وہاں، لوگوں کو اپنی اس نازک وجود کی نمائش کیوں کروا رہی تھی؟ پھر جب دیکھ لیا تھا تو واپس جاتی اور یہ بےہودگی تبدیل کرتی، یا کسی نے تمہارے سر پر بندوق تانی کہ نہیں تم نے یہی بےہودگی کرنی تھی؟ اس کا غصہ کہاں کم ہو رہا تھا، لوگوں کی نظریں یاد آ رہی تھی، اس کا لہجہ تو آگ برسا رہا تھا۔ آج تمہیں سب پتہ چل جائے گا اور پھر سے تم بالکل انجان نہیں رہو گی، وہ اس کی نازک مٹھیوں میں جکڑ کر بولا۔ ہاں، اگر وہ چاہتی تو نہ جاتی۔ نوشین کو بھی اندازہ ہوا تھا کہ وہ آج تمہیں سب پتہ چل جائے گا اور پھر سے تم بالکل بھی انجان نہیں رہو گی، وہ اس کی نازک کمر کو سختی سے جکڑ کر بولا۔ ہاں، اگر وہ چاہتی تو نہ جاتی۔ نوشین کو بھی اندازہ ہوا تھا کہ اس نیٹ کی ساڑی میں اس کا وجود بمشکل ہی چھپا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا وہاں مرد بھی موجود ہوں گے۔ وہ اس پلو کے ہٹتے ہی شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ اسے نوشین نے یہ سوچ کر پہنا تھا کہ پارٹی سے وہ جب گھر جائے گی تو اسے اچھا لگے گا، لیکن یہاں تو سب الٹا ہوا تھا، اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ مجھے لگا آپ کو پسند آئے گا، نوشین نے روتے ہوئے اس غضبناک چہرے کو دیکھ کر کہا۔ ہاں بالکل پسند آتا مجھے، بلکہ خوشی ہوتی مجھے، لیکن اگر میرے لیے یہاں اس کمرے میں پہنتی تم، تب اتنے لوگوں کے سامنے پہن کر مجھے خوش کرنا چاہتی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کا ہاتھ اس کے ہٹایا، وہ اس کے کندھوں سے پھسلا تھا۔ نوشین نے خود کو اس کی اپنے وجود میں اندر تک سمانے والی نظروں سے چھپانے کے لیے اس کے سینے میں چھپنے لگی اور اس کی شرٹ میں مٹھیوں میں جکڑی۔ میری نظریں میرے ہی چیز پر برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہاں؟ تو کیسے وہاں کھڑی تھی تم اور تمہارا وہ باپ اتنے آرام سے کیسے کھڑا تھا؟ وہ غراتے ہوئے بولا، اسے بالوں سے سختی سے جکڑ کر اس کا چہرہ سامنے کرتا ہوا بولا۔ نوشین کا پورا وجود لرزنے لگا تھا، وہ آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ خلیفہ خان نے اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے ہوئے کمرے کی طرف گیا اور اسے پٹکنے کے انداز میں بیڈ پر بٹھایا۔ مجھے وہ لڑکیاں بہت زہر لگتی ہے جو اپنے وجود کی نمائش کرتی ہے۔ میں اپنی بیوی سے اس چیز کی توقع نہیں رکھتا تھا، لیکن تم نے بھی وہی کیا۔ وہ اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ جماتے ہوئے اس پر جھکا اور غرایا تھا۔ نوشین نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے وہ لے گئی تھی۔ نوشین اس کے غصے سے کانپتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور بھاری آواز میں بولی، تم بچی نہیں ہو جو کوئی بھی تمہیں کچھ بھی کروائے گا تم کرو گی، ہے نا؟ اچھا، اگر ہاتھ پکڑ کر اور کہنے پر تم نے یہ سب کیا تھا تو چلو اب میں کہتا ہوں، کھولو میری شرٹ، وہ گھبراتے ہوئے بولا تھا۔ نوشین اس کی طرف دیکھا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ کہا ہے نا میں نے؟ خلیفہ خان نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ نوشین نے زور سے آنکھیں بند کی، لرزتے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے اور بمشکل اس کی شرٹ پر ہاتھ رکھے۔ کوٹ وہ غصے سے گاڑی میں ہی اتار چکا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی تیز خوشبو نوشین کو اور بھی گھبرانے اور لرزنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نوشین اس کا ہاتھ سے چھونا بھی اسے تکلیف دے گیا تھا۔ نوشین کو اب بھی اپنے لبوں پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔
اس نے خلیفہ خان کو آج دوسری دفعہ اس طرح غصے میں دیکھا تھا کہ سحن کیا تھا۔ آنکھیں بند نہیں ہوگی تمہاری آج، جس طرح وہاں نہیں بند ہوئی تھی ویسے ہی آج 1 منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب جلدی کرو۔ نوشین کو آنکھیں بند کیے صرف اپنی شرٹ پر ہاتھ رکھے دیکھ کر وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ نوشین اس کے سخت لہجے پر اچھلتے ہوئے چیخی تھی، کیا ہوا؟ میں نے کچھ کرنے کا کہا تو؟ اور جو میں نے کرنے کا کہا ہے وہ تم سے ہو نہیں رہا ہے پچھلے 5 منٹ سے۔ اور تمہاری ماں نے کہا کہ تم یہ سوچ کر وہ کیا مجھے پسند ہے کہ تم میری ملکیت کو غیر مردوں کو دکھاؤ۔ ہاں چلو، میری پسند کے لیے آج جو کہتا ہوں وہ کرتی جاؤ۔ اور وہ بھی میری آنکھوں میں دیکھ کر، وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ نوشین نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے پہلے ہاتھوں کی لرزش صاف محسوس کر رہا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی کہ اس نے پہن لی تو غصہ آیا اور وہ خود پھر کیوں ہینا کے ساتھ چپک کر کھڑا تھا، لیکن وہ ابھی یہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی نظریں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کے وجود پر اپنا حق جما رہا تھا۔ وہ اس کے بڑے سخت وجود کو نہیں پا رہی تھی۔ میری طرف دیکھو، ایک بات سمجھ نہیں میری؟ ہاں، خلیفہ خان نے اسے نظریں جگاتے دیکھ کر غصے سے کہا۔ نوشین نے ڈرتے ہوئے نظریں اٹھائی تھی۔ نوشین نے بمشکل پکارا، وہ آج کہاں سن رہا تھا؟ تم نے آج جب وہاں سحن کر گیا تھا تو تمہیں بھی سحن کرنا ہے یہاں، وہ بھی سخت لہجے میں بولا تھا۔ سوری، وہ التجا کرتے ہوئے پھر سے بولی، لیکن وہ اس کا غصہ سحن کرتے تھکن سے نڈال ہوئی تھی۔ نوشین نے اس دشمن جاں کو دیکھا تھا جس نے ایک لمحہ بھی اس نے غصہ اچھے سے اتارا تھا۔ اب اگر وہ خود بھی، نوشین سوچ رہی تھی کہ اب اگر وہ خود بھی اسے داؤد خانزادہ کے گھر لے کر جائے گا تب بھی وہ نہیں جائے گی۔ نوشین نے آنسو بہاتے ہوئے نم آواز میں بولی، آپ بے حس ہیں اور بے رحم ہیں، بہت برے ہیں آپ۔ اتنے کہ وہ اسے آگے بولتے ہوئے خاموش ہوئی تھی کہ کہیں کچھ ایسا منہ سے نہ نکل جائے کہ وہ پھر غضبناک ہو جائے۔ نوشین نے رخ موڑنا چاہا لیکن اس کا بازو خلیفہ خان کی گرفت میں تھا۔ چپ چاپ قریب آؤ، ورنہ یہ جو تمہاری التجا پر چھوڑا ہے نا، پھر چھوڑوں گا بھی نہیں۔ اس کی سخت آواز پر نوشین نے اسے نم آنکھوں سے شکوہ کی نظروں سے دیکھا تھا۔ میری بے حسی یہ تھی ہی نہیں، اگر کبھی دیکھ لو تو سچ میں پھر ایسا کریں، ایک گولی میری سینے میں بھی اتار دیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ نوشین نے پھر سے زبان کو حرکت دی۔ خلیفہ خان نے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھاتے ہوئے اسے قریب کیا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ نہیں، اتنی آسان موت تو میں نہیں دے سکتا ہوں تمہیں۔
اس لیے اگر زبان اب بھی بند نہیں ہوئی تو پھر مجھے بند کرنا پڑے گی۔ میرا غصہ کم نہیں ہوا ہے، وہ غصے میں بولا تھا۔ ہاں میں ختم ہو جاؤں گی، وہ کہتے ہی جلدی سے اس کے سینے پر سر رکھتی کمفرٹر سر تک تان لیا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کا غضب بالکل نہیں سہن کر سکتی تھی، اس لیے آنسو بہاتے ہوئے سونے لگی۔ خلیفہ خان اسے سختی سے اپنے ساتھ لگا گیا۔ پلوشیں کچن میں تھی، ملازمہ کو شام کے کھانے کے بارے میں سمجھا رہی تھی۔ زرمینہ خان لاؤنج میں تھی، فضیلت کے ساتھ۔ فضیلت کے ساتھ مورے، مجھے اپنا کورس مکمل کرنا ہے۔ کیا کروں؟ آپ لالا سے بات کریں نا۔ فضیلت اب گھر میں فارغ رہ کر بور ہونے لگی تھی، اس لیے پھر سے مصروف رہنے کے لیے زرمینہ خان کے پیچھے پڑ گئی تھی، جیسے وہ پہلے ہوتی تھی۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ خضر خان داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ فضیلت نے خضر خان کو دیکھا تو اس کا رنگ اڑا تھا، جلدی سے کھڑی ہوئی تھی اور سلام کیا تھا۔ خضر خان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ فضیلت جلدی سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ خضر خان چلتا ہوا زرمینہ خان کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان سے باتوں میں مصروف ہوا تھا۔ فضیلت کچن میں جانے لگی تھی جب پلوشیں باہر نکلی۔ مورے کو ڈائننگ روم میں لے آؤ، میں کھانا لگا ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی، فضیلت نے جلدی سے کہا آپ خود لے آئیں۔ پلوشیں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو اتنی جلدی میں گئی تھی۔ اچھا بھئی جاؤ بیٹھ جاؤ۔ پلوشیں خود لاؤنج میں آئی تھی، دوپٹہ ایک کندھے پر تھا۔ مورے وہ آتے ہی بولی تھی، لیکن خضر خان کو زرمینہ خان کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ایک دم سے وہ بھی رکی تھی۔ اس کی آواز پر خضر خان نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ پلوشیں نے اپنا بے ترتیب دوپٹہ ٹھیک کیا تھا اور سر پر لیا۔ پلوشیں خضر خان سے نظریں ہٹاتے ہوئے بولی، مورے کھانا تیار ہے، چلیں؟ ہاں بچے، زرمینہ خان نے کہا، پھر خضر خان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، خضر بچے تم بھی چلو، کھانا کھا لو۔ پلوشیں زرمینہ خان کے قریب آئی تھی۔ جی مورے آپ جائیں، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ خضر خان نے ایک نظر پلوشیں کے جھکے سر کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں انتظار کرتی ہوں کھانے پر۔ خضر خان اپنے کمرے کی طرف گیا۔ پلوشیں نے اس کی پشت کو دیکھا اور زرمینہ خان کو لیے وہاں سے گئی تھی۔ فضیلت تو کچن میں ہی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گئی تھی۔ ہاں پلوشیں نے زرمینہ خان کو کھانا کھلانے کے بعد ملازمہ کو ان کے کمرے میں چھوڑنے کا کہا۔ خضر خان کمرے میں آیا، شاور لیا اور ٹراؤزر شرٹ پہنے گیلے بالوں کو انگلیوں سے سیٹ کرتا ہوا گیا تو وہاں اب صرف پلوشیں ہی تھی۔ خضر خان نے اس کو دیکھا، وہ فون میں بھی کچھ دیکھ رہی تھی۔ خضر خان کو کرسی پر بیٹھتے دیکھ کر فون بند کیا اور جلدی کھانا ختم کرنے لگی۔ خضر خان کی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور وہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی نظر تھی کہ بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ کچھ دیر میں ہی وہ کھانا ختم کرتی کھڑی ہوئی تھی۔ خضر خان نے اسے دیکھ کر کہا، اسٹڈی روم میں کافی لے کر آنا۔ پلوشیں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کھانے میں مصروف ہوا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اسٹڈی روم میں گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی پلوشیں کا انتظار کرنے لگا تھا۔
وہ سگریٹ جلائے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ کچھ دیر میں ہی پلوشیں دروازہ نوک کرتے ہوئے اندر آئی تھی۔ خضر خان کو سگریٹ پیتے دیکھ کر بولی، آپ کی کافی یہ ہے۔ خضر خان نے رخ اس کی طرف موڑا۔ وہ واپس جانے لگی تھی جب اس نے پکارا، پلوشیں۔ اس کی بھاری آواز پر وہ رکی اور وہ چلتا ہوا اسٹڈی ٹیبل تک آیا تھا۔ وہاں سے ایک مخملی باکس اٹھایا اور پلوشیں کے قریب گیا۔ پلوشیں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ یہ پہننا اب سے، مجھے پھر سے کسی کی باتیں تمہاری وجہ سے نہیں سننی، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ پلوشیں تو جیسے ساکت ہوئی تھی۔ خضر خان اس کے لیے کچھ لایا تھا، ورنہ آج زرمینہ خان نے بھی اسے بہت کچھ دیا تھا پہننے کو، لیکن اس نے سوچا وہ جب بھی ذکیہ خان آئے گی تب ہی پہنے گی، لیکن اب حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ خضر خان نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ یہ پہنو اب سے، مجھے ذکیہ پھوپھو کی یا کسی کی بھی باتیں اب سننے کو نہ ملے، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ پلوشیں ہوش میں آئی تھی، اس لیے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ باکس لیا تھا۔ اب جاؤ، وہ بولا تو پلوشیں نے اس بات میں سر ہلایا۔ شکریہ، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، مورے بہت کچھ لے چکی ہے۔ پلوشیں نے ویسے ہی کہا تھا۔ خضر خان نے اسے گھورا تھا۔ اسے پلوشیں کا انکار پر بہت غصہ آیا تھا، اب جب وہ یہ دینا بھی مجبوری ہی تھا۔ خضر خان نے کہا اور کرسی پر بیٹھا۔ پلوشیں کو آج اس کا سخت لہجہ اور احسان کرتا لہجہ بھی برا نہیں لگا تھا، اس لیے بولی، شکریہ اس کے لیے، اور پھر وہاں سے نکلی جلدی سے۔ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ فضیلت اس کے کمرے میں ہی تھی۔ پلوشیں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ باکس اپنے سینے سے لگائے ہوئی تھی۔ فضیلت جو فون میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی، پلوشیں کو مسکراتے ہوئے کمرے میں آتے دیکھ کر وہ بھی بیٹھی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی رات کو اتنی مسکراہٹ کیوں آ رہی ہے؟ پلوشیں اس کے سامنے بیٹھی اور گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے مخملی باکس کو سامنے بیڈ پر اس کے سامنے رکھا اور گہرا مسکرائی تھی۔ یہ تمہارے لالا نے دیا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ فضیلت بھی حیران ہوئی، سچ میں؟ پلوشیں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، ہائے آپ دیکھا نا کہ میرے خڑوس لالا نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے کچھ، یہ کل والی مہرون لپسٹک کی وجہ سے ہوا ہے، سب پتہ ہے آپ کو۔ پلوشیں مسکرائی اور باکس کھولا۔ بہت خوبصورت پینڈنٹ تھا اس میں، اور ساتھ خوبصورت سی ایئرنگ تھی، دونوں میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے، بلکہ ڈائمنڈ سے کچھ لکھا گیا تھا اس پر، بہت خوبصورت تھا۔ فضیلت نے ہاتھ میں اٹھایا۔ بہت خوبصورت ہے عاپیہ، بہت غور سے دیکھنے پر دونوں کے نام کے فرسٹ لیٹر ڈائمنڈ سے بنائے گئے تھے۔ ارے واہ میری پیاری عاپیہ، لگتا ہے پتھر میں شگاف پڑ چکا ہے۔ پلوشیں نے بھی غور سے دیکھا تو حیران ہوئی تھی۔ فضیلت نے مسکراتے ہوئے پلوشیں کی گلابی چہرے کو دیکھا۔ پتہ ہے عاپیہ، اور بھی مزہ آ جاتا اگر اپنے ہاتھوں سے آپ کی اس صراحی دار گردن میں پیار سے پہناتے بھی۔ پلوشیں نے فضیلت کو گھورا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے مجبوری میں احسان کرنے کے انداز میں دیا تھا، گردن میں یہ پہناتے نہیں بلکہ گردن دبا دیتے۔ وہ ذکیہ پھوپھو کی ڈانٹ تھی، یاد ہے ان کو؟ پلوشیں کی بات پر فضیلت نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے اس احسان پر بھی شکر ہے ان کا، کیا نہیں چاہیے آپ کو پھر؟ فضیلت نے پلوشیں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ پلوشیں نے وہ باکس واپس رکھا۔ ہاں، ویسے اس احسان کا بھی شکر ہے، وہ بھی دل میں بولی تھی۔ دل تھا کہ خوشی سے اب بھی
پہننے کا کر رہا تھا، لیکن وہ صبح پہننے کا سوچ کر اٹھی تھی۔ خلیفہ خان صبح ہی سویا تھا، اس لیے اس کی آنکھ دوپہر 12 کے قریب ہی کھلی تھی، وہ بھی فون کی وائبریشن سے جو کب سے ہو رہی تھی۔ خلیفہ خان نے اپنی نیلی سرخ آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرے میں اب بھی اندھیرا تھا، وجہ موسم ٹھیک نہیں تھا، ہلکی ہلکی بارش اب بھی ہو رہی تھی جو رات کو خوب برس رہی تھی۔ نوشین اس کے پاس نہیں تھی، یہ دیکھ کر وہ لب پینچ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا جہاں سب سے زیادہ ہینا کی ہی کالز تھی۔ یہ دیکھ کر وہ غصے سے پھر سے فون واپس پٹکنے کے انداز سے رکھتے ہوئے کمفرٹر ہٹاتا وہ اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ کھڑکی کے پاس گیا، باہر دیکھا جہاں بارش اب بھی ہو رہی تھی، وہ شرٹ لیس تھا، وہ ابھی بھی باہر کھڑکی سے نیچے لان کو دیکھ رہا تھا جب واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں آئی۔ بالوں میں ٹاول تھا، وہ لائٹ بلو لانگ شرٹ کے ساتھ پاجامہ پہنے بنا دوپٹے کی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کی طرف دیکھا، نوشین اسے شرٹ لیس صرف دیکھ کر سخت میں نظر پڑی تو وہ نظریں چراتے ہوئے کھڑی رہی، بالوں میں چلتا ہاتھ بھی رکا تھا۔ خلیفہ خان نے اسے گور کر دیکھا اور قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کا آگے کچھ ڈیپ تھا، اس کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ کچھ گھبرائی بھی تھی۔ خلیفہ خان کی نظر اس کی گردن سے جو رات بھر اس کے جنون کی نظر ہو چکی تھی اور شدت سے ہوئی تھی کہ نشان واضح تھے۔ نوشین نے اسے دیکھتے ہوئے کچھ قدم پیچھے ہوئی تھی، اس کی نظریں اب بھی سخت تھی۔ نوشین نے تھوک نگلا، وہ کچھ اور پیچھے ہوئی تھی تو وہ واش روم کے دروازے سے لگی۔ خلیفہ خان اس کے بالکل مقابل سامنے کھڑا ہوا۔ خلیفہ خان نے اس کے ایک طرف ہاتھ رکھا اور نظر اس کے لبوں پر گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے انگوٹھے سے چھوا اور پھر جھک کر بولا، اتنی جلدی کیا ہوتی ہے تمہیں لینے کی؟ ہاں، اٹھنے کے بعد بھی کچھ دل کرتا ہے؟ تم جان بوجھ کر ایسا کرتی ہو کہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے نکلو۔ لیکن آج میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نوشین نے کپکپاتی پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا اور ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور ہٹانا چاہا جو اس کے لبوں سے سرایت کر رہا تھا۔ وہ خالہ انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے قریب ہوا۔ خالہ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں آج بات کر لوں گا، وہ پھر کبھی بھی انتظار نہیں کریں گی۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے ہوئے اسے پیچھے لگاتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لہجے کی سختی پر نوشین کا دل پھر سے بھاری ہوا تھا۔ چلو میرے ساتھ اندر۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر واپس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے نوشین نے اپنا دوسرا ہاتھ جس پہ ٹاول پکڑا تھا سینے پر رکھا، اسے دور کرنے کے لیے۔ نوشین کے نم بال اس کے اطراف میں پھیل گئے، کچھ خلیفہ خان کے چہرے پر بھی آئے تھے۔ خلیفہ خان نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لیا۔ نوشین بری طرح گھبرائی تھی۔ سوچ کر خلیفہ نوشین نے بے اختیار اسے پکارا۔ سن رہا ہوں، وہ سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے اس کے نم بال ہٹاتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے بھوک لگی ہے۔ نوشین کوئی جواب اور نہ سوجا تو جلدی سے بولی تھی اور خلیفہ خان سر اوپر اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم نے پھر کھانا نہیں کھایا تھا یا سارا وقت اپنے وجود پر لگایا تھا کہ کتنا واضح ہونا چاہیے؟ وہ اس کے گھبرائے سرخ چہرے کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تھا۔
نوشین نے بے اختیار آنسو بہاتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہوگی غلطی، معاف کر دے، پھر نہیں کروں گی نا۔ اور آپ بھی تو اپنی پارٹیز میں اسی طرح کے لباس میں لڑکیوں کے ساتھ چپک کر کھڑے رہتے ہیں، تب آپ خوش رہتے ہیں اور جو درد نہ کرتی ہو۔ آپ کا اب بھی غصہ ختم نہیں ہوا ہے اور آپ کا غصہ اب بھی ویسے ہی ہے۔ نوشین کو بھی بس اب غصہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے غلطی کر لی تھی، اس لیے اب وہ غصے سے بولی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کی گردن پر ہاتھ جماتے ہوئے بولا، لڑکیوں کے ساتھ نہیں، وہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور میرا کام ایسا ہی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ ان کو خوش ہو کر دکھانا پڑتا ہے، اور وہ لڑکیاں میری بیوی نہیں ہوتی ہیں، تم میری بیوی ہو، ان کو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اپنا وجود چھپاؤ، کیونکہ وہ میری ملکیت نہیں ہوتی۔ اور کیوں کہوں میں ان کو کہ اپنا وجود چھپاؤ؟ کیا لگتی ہے وہ میری؟ مجھے یہ لباس تم پر اچھا لگے گا اگر تم صرف میرے لیے اور میرے سامنے پہنو، وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ نوشین نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ خلیفہ خان کی گرفت میں کچھ سختی آئی تھی۔ میرا کام ہوتا ہے، اگر وہ لڑکیوں کے ساتھ ہو تو بھی میں کروں گا۔ رات کسی کے پاس نہیں، تمہارے ہی پہلو میں صبح تمہیں نظر آتا ہوں۔ خلیفہ خان نے دانت پر دانت جمائے کہا، آدھی رات تو ان کے پاس ہی رہتے ہیں نا۔ نوشین کو حنا کے ساتھ اس کی اتنی قریبی پکچرز یاد آئی تھی۔ وہ نام نہیں لے سکتی تھی حنا کا، اس لیے صرف اتنا ہی بولی تھی، تمہیں کل رات اندازہ نہیں ہوا کہ مجھے آدھی رات نہیں بلکہ پوری رات چاہیے ہوتی ہے؟ مجھے لگتا ہے نہیں ہوا اندازہ، تو پھر آج تمہیں پورا دن بھی گزار کر دکھاتا ہوں۔ اب ٹھیک ہے نا؟ اچھے سے اندازہ ہو جائے گا میں کیسا ہوں اور کیا چاہتا ہوں۔ وہ اتنے سخت انداز میں بولا تھا کہ نوشین نے آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ غصے میں کیا کر چکی تھی، اس پھرے شیر کو پھر سے غضبناک کر چکی تھی۔ نہیں پلیز، نوشین نے ایک دم پھر سے التجا کی۔ اس کا غصہ سہن کرنا اب اس میں طاقت نہیں تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نوشین نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر خلیفہ خان کے سخت چہرے کی طرف دیکھا۔ پلیز، بہت دیر ہو گئی ہے، خالہ انتظار کر رہی ہیں۔ نوشین نے اٹکتے ہوئے بات مکمل کی تھی، کیونکہ خلیفہ خان کی گرفت اب اس کی گردن پر سخت ہوئی تھی۔ وہ دروازے پر سر ٹکائے التجا بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نظر بار بار اس کے چھوڑے وجود پر بھی جاتی تھی۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تھی۔ خلیفہ خان جھکا اور اس کے اپنی سخت گرفت میں لیا، جس پر وہ دانتوں سے کھینچتے ہوئے پیچھے ہوا۔ وہ بری طرح سچ میں بے رحم بن گیا تھا رات سے۔ مجھے سوشل میڈیا پر دیکھنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب فیک ہے، جو میں ہوں تمہارے سامنے ہوں۔ میں اپنے کام کے لیے کچھ بھی کرتا ہوں۔ اگر ایسا نہ کروں تو میری جان کہاں میں اپنے باپ کے پہلو میں قبر میں اتار دیا جاتا۔ سمجھ گئی نا؟ جو درد اور تکلیف ہے تمہیں، مجھے بتاؤ۔ مجھے لگتا ہے میں کافی ہوں تمہارے لیے، تمہارے باپ سے بھی زیادہ۔ اپنے باپ سے بھی زیادہ مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اب تم یہاں سے اپنے باپ کے گھر تو بالکل نہیں جاؤ گی، ورنہ جان سے جاؤ گے۔ مجھ میں رحم بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ میں اب رحم نہیں کروں گا، مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب میرے منع کرنے پر بھی کوئی نہیں سنتا، میں کوئی بھی نقصان نہیں اٹھانا چاہتا ہوں تمہاری طرف سے۔ اپنی بے وقوفی کو سائڈ پر رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ اور میری باتوں پر دھیان دینا۔ لوگ جیسے نظر آتے ہیں ویسے نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی باپ بھی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اپنی ضد میں، تو پھر ایسے باپ
کے لیے میرے جیسے بے رحم لوگ ہی ہوتے ہیں۔ وہ غرایا تھا۔ میں کچھ بھی کبھی نہیں سمجھتا ہوں، میں کرتا ہوں، لیکن تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے لب رگڑتے ہوئے بولا۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اسے داؤد خان زادہ کے بارے میں اس کا بات کرنا کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، وہ بس اسے دور ہونا چاہتی تھی۔ جیسا بھی تھا وہ اپنے باپ سے پیار کرتی تھی، جو اب اس سے اتنا پیار کرتے تھے، اور وہ خلیفہ خان کو بھی پسند کرتے تھے۔ خلیفہ خان نے اس سے دور ہوا تو نوشین جلدی سے دروازے کی طرف جانے لگی کہ خلیفہ خان یہ دیکھ کر اسے کلائی سے پکڑا، سخت لہجے میں بولا، دوپٹہ لو اپنا پہلے۔ نوشین کو بھی خیال آیا تھا، اس لیے شرمندہ ہوئی، جی لیتی ہوں۔ خلیفہ خان نے اس کی کلائی چھوڑی اور واش روم میں گھسا۔ نوشین نے صوفے پر پڑا گرم دوپٹہ اٹھایا اور اچھے سے گلے میں لیا۔ دروازہ کھولا، سامنے ملازمہ کھڑی تھی، بلکہ واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ کیا ہوا؟ نوشین کی آواز پر وہ جلدی سے رکی۔ پھوپھا جی، خالہ نے خان جی کو بلوایا ہے۔ نوشین نے ملازمہ کی بات پر اسباب میں سر ہلایا۔ وہ شاور لے رہے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی خود پر نظر پڑی اور اس بے رحم کی بے رحمی واضح تھی۔ جلدی سے ہلکا سا میک اپ کیا، لبوں پر جلن ہو رہی تھی اور ہلکی خون کی بوند بھی نمودار ہوئی تھی۔ وہ اچھے سے تھوڑے تیز رنگ کی لپسٹک لگائی اور بالوں کو ویسے ہی کمر پر کھلا چھوڑ کر کیچر میں جکڑا تھا۔ جلدی نیچے جانے کے لیے، آج وہ بھی پہلی دفعہ اتنا دیر سے خالہ کے پاس جانے والی تھی، اور کچھ اس بے رحم کے آنے سے پہلے جانے کی جلدی تھی۔ اپنی تیاری کو دیکھ کر وہ سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو خالہ کچھ پریشانی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ نوشین پر نظر پڑی۔ ارے تم کب آئی تھی؟ ان کو لگا تھا وہ رات کو اپنے باپ کے گھر ہی رکی تھی۔ مجھے رات کو ہی وہ لے آئے تھے، نوشین نے جواب دیا۔ خالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، مجھے لگا تھا کہ آج آؤ گی اپنے باپ کے گھر سے۔ مجھے لگا تھا خلیفہ خان اکیلا ہی کمرے میں ہے اور ابھی تک سو رہا ہے۔ نوشین نے کچھ نہیں کہا۔ خالہ کا چہرہ کچھ پریشان تھا۔ کیا ہوا خالہ، آپ پریشان ہیں؟ ارے تمہیں تو نہیں پتہ نا، وہ کشمالہ آئی ہے کل حویلی سے۔ نوشین مسکرائی۔ اچھا، تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ خلیفہ خان نے گہری سانس لی۔ میری بچی کے ساتھ حویلی والوں نے بہت برا کیا ہے، بلکہ اس کے سردار شوہر نے کیا ہے، خالہ نے نم لہجے میں جواب دیا۔ نوشین نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ خالہ، شاہنواز خان زادہ نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا کشمالہ کے ساتھ؟ اور حویلی میں آنا جان کسی کے ساتھ برا نہیں کرنے دیتی۔ ہاں، شاہنواز خان زادہ کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، وہ تو غصے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نوشین نے مذاق میں کہا۔ ہاں، اس نے میری بچی پر سوتن مسلط کر دی ہے، وہ ساری رات روتی رہی ہے، کتنی مشکل سے میں نے اسے صبح کہیں سلایا ہے، کھانا بھی کچھ خاص نہیں کھایا اس نے۔ خالہ اب آنسو بہانے لگی تھی۔ نوشین نے حیرت سے خالہ کو دیکھا۔ مطلب شاہنواز خان زادہ نے کسی اور سے بھی شادی کر لی ہے؟ خالہ نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ نوشین کو حیرت ہوئی تھی۔ خالہ، کیا کشمالہ کو خود شاہنواز خان زادہ نے بتایا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے؟ دوسرا، خالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ارے مرد کب بتاتا ہے اپنی پہلی بیوی کو کہ اس نے چھپ کر اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ اس کی حرکتوں سے ہی بیوی کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ تمہاری انا جان سے بات کر رہا تھا اپنے نکاح کی، تو کشمالہ نے سن لیا تھا، اور جب پوچھا تو اس نے قبول بھی کیا۔ ہائے میری چھوٹی سی بچی اتنی سی عمر میں کتنی تکلیف میں ہے۔
خالہ کو تو رہ کر کشمالہ کا رات بے تحاشا رونا ہی نہیں بھول رہا تھا۔ نوشین بہت پریشان ہوئی تھی۔ تبھی خلیفہ خان سفید شلوار قمیص میں تیار نیچے آیا تھا۔ کیا ہوا؟ خالہ کو روتے دیکھ کر اپنے بھاری آواز میں بولا تھا۔ خالہ نے خلیفہ خان کے قریب آتے ہوئے کہا، کشمالہ کی حالت بہت خراب ہے، وہ ساری رات روتی رہی ہے۔ خالہ۔ خلیفہ خان نے گہری سانس لی۔ خالہ میں ابھی دیکھتا ہوں کشمالہ کو۔ نہیں، ابھی وہ بہت مشکل سے سوئی ہے، تم سردار شاہ نواز سے بات کرو، اس نے شادی کر لی ہے۔ خلیفہ خان نے ان کو اپنے ساتھ لگایا۔ خالہ، مجھے پتہ ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن اگر اس نے کی بھی ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی، میں بات کرتا ہوں اس سے، بلکہ میں اس سے ملنے گاؤں بھی چلا جاؤں گا۔ ویسے کشمالہ کو اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، میں خود جاتا اس کے لیے اور لے کر آتا اپنی بیٹی کو۔ خلیفہ خان کی بات پر نوشین نے بھی اسے گھورا تھا، جو اتنے آرام سے بولا تھا، اگر شادی بھی کر لی تو کوئی وجہ ہوگی۔ کوئی وجہ کیوں نہ ہو تو کیا پھر دوسری شادی کرے گی؟ نوشین کو دل کا لگا تھا، اس لیے بنا بولے نہ رہ سکی۔ اگر سچ میں سردار نے شادی کی ہوتی تو کشمالہ کو وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساری زندگی ذہنی اذیت سے بہتر ہے نہ جائے۔ خلیفہ خان خالہ کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا، لیکن نوشین کی بات پر اسے سخت نظروں سے گور کر رہ گیا۔ کوئی شادی نہیں کی اس نے، اگر کی ہوتی تو تمہیں میں رات کو تمہارے ساتھ نہ ملتا۔ وہ جانتا تھا نوشین کو کیسے چپ کروانا ہے، اور وہ اس کی بات پر سچ میں خاموش بھی ہوئی تھی اور چہرہ سرخ بھی ہو۔ خالہ، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ابھی چلتا ہوں، میں بات کروں گا اس سے، وہ کہتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ اس کی آدھے گھنٹے میں کہیں گیسٹ کے طور پر پہنچنا تھا۔